السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ کفی والسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ حضرات گرامی، منگل کے دن عشاء کے بعد حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کا تذکرہ ہوتا ہے، اور کوشش یہ کی جاتی ہے کہ ان میں سے کسی ایک صحابی کا تذکرہ ہو، ان کی ذاتی زندگی کے بارے میں بنیادی معلومات، پھر انہوں نے اسلام کے لیے کیا کارنامے انجام دیے، ان کے کنٹریبیوشنز کیا ہیں، ان کا کچھ حصہ پیش کیا جائے تاکہ ہمیں دو باتوں کا اندازہ ہو سکے۔ ایک تو یہ کہ ان حضرات نے اسلام کے بالکل ابتدائی دور میں دین کی بقا کے لیے کیسی قربانیاں دی تھیں، اور یہ کہ اسلام کتنی اہم چیز ہے، اور اس پر ثابت قدم رہنا، اس کلمے پر اپنے کو باقی رکھنا اور اسی پر اللہ سے ملاقات کرنے کی کوشش کرنا، یہ کتنا اہم ہے اور کتنی بڑی ذمہ داری ہے کہ مسلمان ہونا صرف سعادت کی بات نہیں ہے کہ ہم بہت خوش بخت ہیں اور نیک بخت ہیں، یقیناً یہ بہت بڑی بات ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ ایک ذمہ داری بھی ہے۔ آج جس شخصیت کا تذکرہ آپ کے سامنے کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں، وہ ہیں حضرت سعید ابن زید رضی اللہ عنہ۔ اس سے پہلے عشرہ مبشرہ میں 9 کا تذکرہ ہو چکا ہے، خلفائے راشدین کا ذکر خیر تاریخ کے بیانات میں ہوا، بقیہ جو 6 ہیں عشرہ مبشرہ میں، ان میں سے یہ آخری صحابی ہیں جن کا تذکرہ کیا جا رہا ہے، اور اس سے پہلے دیگر صحابہ کا تذکرہ ہو چکا ہے۔ حضرت سعید ابن زید کے والد کا نام زید ہے، اور ان کے دادا عمرو تھے، پردادا نفیل تھے، تو ان کا نام اس طرح مکمل لکھا جاتا تھا، سعید ابن زید ابن عمرو ابن نفیل۔ ان کی پیدائش ہجرت کے سفر سے 22 سال پہلے ہوئی تھی، اور ان کا انتقال سن 50 یا 51 ہجری میں ہوا تھا۔ اگر عیسوی کیلنڈر کے اعتبار سے دیکھا جائے تو 600 عیسوی میں ان کی پیدائش ہوئی، اور 670 یا 71 میں ان کا انتقال ہوا۔ ان کی والدہ کا نام تھا فاطمہ بنت باجہ، بہن ان کی عاتکہ تھیں جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی اہلیہ محترمہ تھی، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی جو بہن تھی فاطمہ، وہ ان کی اہلیہ تھی، یعنی سعید ابن زید کی بہن عاتکہ سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے شادی کی تھی، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی ہمشیرہ ان کی بہن فاطمہ سے حضرت سعید ابن زید نے نکاح کیا تھا۔ یہ قبیلہ بنو عدی سے تعلق رکھتے تھے، قریش کے جو مشہور قبیلے تھے، خاندان قریش کے، ان میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان بنو ہاشم، اس کے بعد بنو امیہ، اور پھر یہ قبیلہ اور اس قسم کے بعض اور قبائل مشہور تھے۔ تو بنو عدی بھی بہت ہی مضبوط قبیلہ تھا، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا تعلق بھی انہی سے تھا، وہ بھی عدوی تھے، یہ بھی عدوی تھے۔ حضرت سعید ابن زید رضی اللہ عنہ کے تذکرے میں ابتدا میں ہی یہ ذکر کر دوں کہ یہی وہ شخصیت ہے کہ جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اسلام لانے کا سبب بنے۔
اگر ان کی سیرت اور ان کی تاریخ ہمیں تفصیل سے نہیں مل پاتی ہے، اور ایک گمنام سپاہی اسلام کا سعید بن زید ہے کہ جس کے حالات ہمیں تفصیل سے نہیں ملتے، تو ان کے لیے سب سے بڑے فخر کی بات یہ ہے کہ حضرت عمر جیسا باروب پرجلال اور طاقتور انسان، جن کے اسلام لاتے ہی مسلمانوں کو خوشی کے ساتھ ساتھ ایک بہت بڑی قوت حاصل ہوئی تھی، ان کے اسلام لانے میں جہاں ان کی بہن کا حصہ ہے وہیں بہنوئی کا حصہ ہے۔ حضرت خباب بن ارت رضی اللہ عنہ کا حصہ ہے جو بہن اور بہنوئی کے استاذ تھے، اور واقعہ یہی ہوا تھا کہ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حبشے کی ہجرت کے بعد کا یہ وقت ہے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت، آپ کے نبی بنے ہوئے تقریباً 5 سال ہو چکے تھے، اس کے بعد کا یہ واقعہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایک دن نکلے تھے تلوار لے کر، بہت غصے میں تھے، اور انہوں نے یہ طے کر لیا تھا کہ آج حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نعوذ باللہ کام تمام کر دینا ہے۔ تو راستے میں ان سے انہی کے خاندان کے ایک بہت ہی ذہین شخص جن کا نعیم ابن عبداللہ نام تھا وہ ملے۔ انہوں نے کہا کہ عمر کہاں جا رہا ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ فلاں فلاں کام سے جا رہے ہیں اور آج ہم نے ایسا طے کر لیا ہے۔ تو انہوں نے بہت ذہانت سے کہا کہ ٹھیک ہے۔ پھر پوچھا اینا ترید عمر، عمر کہاں جا رہا ہے؟ تو بتایا کہ بہت جوش میں ہے اور بالکل آج سب کچھ فیصلہ ہو جانا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، لیکن یہ بھی تو ضروری ہے کہ پہلے آپ اپنے گھر کی خبر لیں۔ تو انہوں نے کہا گھر میں کون سی مراد ہے آپ کی، کس کے بارے میں کہہ رہے ہو؟ وہ سمجھ گئے کہ اسلام لانے کے بارے میں کہہ رہے ہیں، گھر میں کسی کے بارے میں۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ کے بہنوئی سعید بن زید، آپ کی بہن فاطمہ بنت خطاب، یہ لوگ اسلام لا چکے ہیں، پہلے ان سے تو پوچھیے کہ کیوں اسلام لائے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ واپس گھر آئے، ان کے قریب آئے تو تلاوت کی آواز آ رہی تھی، سورہ طٰہٰ کی تلاوت ہو رہی تھی، اور قرآن مجید اس طرح سے جیسے ابھی موجود ہے اس طرح سے موجود نہیں تھا۔ قرآن کی کچھ صورتیں اس وقت نازل ہوئی تھیں، کچھ آیتیں نازل ہوئی تھیں، اور مختلف چیزوں پر لوگ قرآن لکھ لیا کرتے تھے، کبھی چمڑے پہ لکھ لیا کرتے تھے، درختوں کی چھال پر لکھ لیتے تھے، پتھر پہ لکھ لیتے تھے۔ تو ایک صحیفہ تھا جس میں سورہ طٰہٰ لکھی ہوئی تھی، اور حضرت خباب ابن ارت ان دونوں میاں بیوی کو پڑھا رہے تھے، حضرت سعید ابن زید کو، حضرت فاطمہ کو۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے وہ آواز سن لی تھی، اور جب اندر آئے تو بہت ناراض ہوئے، اور آپ کو معلوم ہے کہ انہوں نے ہاتھ بھی اٹھایا، اور نہ صرف یہ کہ بہنوئی کو مارا بلکہ اپنی بہن کو بھی مارا۔ حضرت خباب ابن ارت تو بہت تیزی سے گھر کے اندر کے کمرے میں چلے گئے، اور انہوں نے، بہن نے جو صحیفہ تھا یعنی قرآن جس پر لکھا ہوا تھا کچھ حصہ، اس کو انہوں نے ران کے نیچے دبا لیا تھا، چھپا لیا تھا کہ کہیں اس کی وجہ سے اور زیادہ ان کا غضب نہ بھڑک اٹھے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا، جب خون کے چھینٹے اپنی بہن پر انہوں نے دیکھے تو ان کو ذرا ندامت ہوئی، شرم آئی کہ میں نے ایک عورت پر ہاتھ اٹھا دیا اور وہ بھی میری بہن۔ تو حضرت عمر نے پوچھا کہ اچھا وہ بتاؤ تو کیا تھا، وہ ذرا مجھے دکھاؤ۔ تو انہوں نے کہا کہ ایسا ہے کہ آپ غسل کر کے آئیں، تھوڑی اہمیت بھی معلوم ہو، اور اس لیے بھی کہ ابھی اسلام کے پورے احکام اس طرح سے واضح نہیں ہوئے تھے، اور ظاہر ہے کہ غیر مسلم ہے تو وہ پاکی ناپاکی کا اس طرح سے مکلف نہیں ہے جیسے ایک مسلمان ہے، تمام احکام اس سے نہیں وابستہ ہوتے ہیں۔ لیکن انہوں نے کہا کہ آپ مشرک ہیں، آپ نجس ہیں، آپ غسل کر کے آئیں تو اس کے بعد ہم آپ کو یہ حصہ دیتے ہیں۔ انہوں نے غسل کیا، دیکھا حضرت عمر رضی اللہ عنہ پڑھے لکھے انسان تھے، سورہ طٰہٰ کی جب انہوں نے کچھ ہی آیتیں پڑھیں، حضرت خباب بن ارت نے پڑھ کر سنائی، تو حضرت
عمر رضی اللہ عنہ نے فوراً کہا کہ یہ تو کلام بہت اچھا ہے، بہت ہی قیمتی بات ہے۔ تو دل جب اچھا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس طرح سے فیصلے فرماتے ہیں۔ اور حضرت خباب نے کہا کہ تمہیں معلوم ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے دعا مانگتے ہوئے سنا ہے کہ اے اللہ ابو الحکم ابن ہشام یعنی ابو جہل یا عمر ابن خطاب، ان دونوں میں سے کسی سے اسلام کی کو تقویت پہنچا، تائید فرما۔ تو اب تو تم غور کرو اور اسلام کی طرف آ جاؤ۔ تو حضرت خباب ابن عرت کے کہنے پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور ایک صحابی، معمول تھا کہ جب دار ارقم میں لوگ آتے تھے تو چونکہ بہت مشکل تھی، ہر طرف سے صحابہ کو سزائیں دی جاتی تھیں، تو بڑی احتیاط سے رہتے تھے، بہت پرائیویسی مینٹین کرتے تھے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو بھیجتے تھے کہ دروازے سے جھانک کر دیکھیں کہ کون ہے۔ تو ایک صحابی نے دیکھا، آ کر بتایا کہ یہ تو عمر ہے۔ تو حضرت حمزہ نے کہا کہ میں دیکھتا ہوں، چونکہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ بھی اس سے پہلے اسلام لا چکے تھے اور ان سے بھی اسلام کو بڑی تقویت پہنچی تھی۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ میرے برابر کے آدمی ہے تو میں دیکھتا ہوں، اور ظاہر ہے کہ یہ تو آئے ہوں گے لڑنے بھڑنے کے لیے، اور کوئی بات نہیں ہوگی۔ تو اس وقت حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ ان کو بلایا کہ عمر کیا ارادہ ہے؟ کہا کہ میں حضور سے ملنا چاہتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود آگے بڑھ کر ان سے ملے، اور آپ نے بہت مضبوطی کے ساتھ ان کے کاندھے پر ہاتھ رکھا کہ کیا عمر کچھ ارادہ ہے؟ اگر کچھ غلط ارادے سے آئے ہو تو تمہارے ساتھ بھی کچھ اچھا ہونے والا نہیں ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بتایا کہ نہیں، میرا دل صاف ہو چکا ہے اور میں آپ پر اسلام ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نعرہ تکبیر لگایا، اللہ اکبر۔ لوگ سمجھ گئے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اسلام لے آئے ہیں اور ایمان میں داخل ہو گئے۔ تو یہ ہیں حضرت سعید بن زید اور فاطمہ بنت خطاب، کہ جن کی دعوت پر فاروق اعظم نے اسلام قبول کیا، کہ جنہوں نے اسلام کے لیے اپنا سب کچھ نچھاور کر دیا، اور ان کی جو قربانیاں اور خدمات ہیں، یہاں تک کہ اسلام میں سب سے پہلے امیر المومنین ہو گئے۔ یعنی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ تو خلیفۃ المسلمین لکھتے تھے، مسلمانوں کے خلیفہ ان کے نام کے ساتھ لکھا جاتا تھا۔ سب سے پہلا ٹائٹل جو امیر المومنین کا ملا وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو ملا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتے تو عمر ہوتے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا یہ مقام، اور نہ جانے کیا کیا مقامات ہیں۔ ابھی تذکرہ حضرت سعید ابن زید کا ہو رہا ہے، تو یہ ان 10 لوگوں میں بھی ہیں کہ جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں جانے کی زندگی میں ہی خوشخبری دے دی تھی، اور جس حدیث میں یہ تذکرہ آیا ہے کہ ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، اس حدیث کے راویوں میں ایک راوی سعید ابن زید بھی ہیں۔ انہوں نے 9 لوگوں کے نام سنائے تھے، اور لوگوں سے کہا کہ تم کہو تو میں 10ویں کا بھی نام بتا دوں، چونکہ ان کا بھی نام تھا اور بولنے میں ان کو حیا آ رہی تھی کہ کہیں لوگ سمجھیں کہ زبردستی اپنا نام لے رہے ہیں۔ تو لوگوں نے کہا کہ نہیں بتائیں 10ویں کون ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا بھی نام لیا تھا۔ تو حضرت سعید ابن زید کی یہ خاکساری تھی کہ انہوں نے اس طرح سے اپنا نام اس روایت میں ذکر کیا، جن کو قرآن نے سابقین اولین کہا ہے، جو بالکل شروع میں اسلام لانے والے لوگوں میں سے تھے۔ ابھی 13 کچھ اسلام لائے تھے لوگ، اسی وقت حضرت سعید ابن زید نے اسلام قبول کیا، اور ان سے پہلے فاطمہ نے اسلام قبول کیا تھا۔ یعنی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی جو بہن ہے، ان کی اہلیہ، پہلے انہوں نے اسلام قبول کیا تھا، پھر انہوں نے اسلام قبول کیا۔ کہیں لکھا ہوا ہے کہ دونوں نے ساتھ میں کیا تھا۔ اس کے ساتھ دیکھنے کی بات یہ ہے کہ حضرت سعید ابن زید نے مکے کی زندگی گزاری، لیکن ان لوگوں میں نہیں تھے کہ جن کو آسانی سے قریش کے لوگ اور مکے کے مشرکین سزا دے سکیں۔ جیسے میں نے بتایا تھا کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف، اور اسی طرح سے زبیر ابن عوام، طلحہ ابن عبید اللہ، یہ سعید ابن زید، یہ بڑے مضبوط قسم کے لوگ تھے، اور اسی لیے جب ہجرت کا موقع آیا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ہجرت کی، تو 20 لوگ تھے تقریباً حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ مکے سے مدینہ جاتے ہوئے، اور زیادہ تر ان کے خاندان کے لوگ تھے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ تو اس طرح ہجرت کے سفر پہ نکلے کہ انہوں نے کہا کہ دیکھو، انہوں نے پہلے نماز پڑھی، طواف کیا مقام ابراہیم، نماز پڑھی، اور پھر کہا کہ جس کو منظور ہے کہ اس کی ماں اس کو کھو دے
ان تسکلہ امہ وان ییتم ولدہ، اور اس کا بچہ یتیم ہو جائے، اور جس کو یہ منظور ہے یرمل زوجتہ کہ اپنی بیوی کو وہ بیوہ بنا دے، فلیلقنی وراء ھذا الوادی، تو اس وادی کے پیچھے آ کر ذرا ہم سے ملے۔ تو یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا انداز تھا، اور انہوں نے 20 لوگوں کے ساتھ ہجرت کی، اس میں حضرت سعید ابن زید بھی تھے۔ اور یہ سے معلوم ہوتا ہے کہ یقیناً اسلام میں بھی مال کی، اسٹیٹس کی ایک اہمیت ہوتی ہے، اور اس کا ایک روب ہوتا ہے، ایک دبدبہ ہوتا ہے، قوت ہوتی ہے۔ اور ابتدائی دور سے ہمیں یہ چیز نظر آ رہی ہے کہ عشرہ مبشرہ میں یہ تقریباً 5-6 لوگ ایسے ہیں، صرف حضرت عبد الرحمن بن عوف کا نام لیا جاتا ہے، لیکن اس کے ساتھ بھی کئی لوگ ہیں جو بڑے تاجر تھے، اور اس کی وجہ سے لوگوں کے دلوں پر ان کا بڑا اثر تھا، خاندان کا بھی اثر تھا، قبیلے کا بھی اثر تھا، کہ انہوں نے بہت ہی مضبوطی کے ساتھ قدم اٹھایا۔ حضرت سعید بن زید مدینہ منورہ آ گئے۔ مدینہ منورہ میں جو جتنے بھی غزوات ہوئے، جنگیں ہوئیں، ان میں حضرت سعید بن زید شریک رہے۔ بدر میں شریک نہیں تھے، چونکہ بدر میں وہ اور طلحہ ابن عبید اللہ جو دونوں عشرہ مبشرہ، ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں بھیجا تھا دیکھنے کے لیے، جنگ کے کام سے ہی بھیجا تھا ان کو۔ یہ جب لوٹے ہیں تو اس وقت صحابہ کو فتح حاصل ہو چکی تھی، تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ چونکہ مجاہدین کے کام سے ہی گئے تھے اور اسی مقصد سے ان کو بھیجا گیا تھا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بدری صحابہ میں شمار کیا، یعنی ان لوگوں میں شمار کیا جو بدر کے جو مجاہدین تھے، اور اسی لیے غنیمت کے مال میں ان کا حصہ بھی لگایا، اور ان کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی اشارہ کیا کہ ان کو اجر و ثواب بھی برابر کا ملے۔ تو حضرت سعید ابن زید اور حضرت طلحہ ابن عبید اللہ، جن کا گزشتہ ہفتے ہم نے ذکر کیا۔ اس کے علاوہ بیعت رضوان اور صلح حدیبیہ میں ہی بیعت ہوئی تھی، بیعت الرضوان جس کو کہتے ہیں، درخت کے نیچے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے سلسلے میں وہ بیعت ہوئی تھی، اور اسی طرح سے اور جتنی بھی دوسری غزوات ہیں ان میں شریک رہے۔ اور اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا دور آیا، پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا دور آیا، بہت سی جنگیں، یرموک کی جنگ اس میں ایک مشہور جنگ ہے، جس میں حضرت سعید ابن زید نے بڑا کارنامہ انجام دیا، اور اس کے بعد دمشق جو شام کی راجدھانی ہے، جب اس کو گھیرا گیا تھا، اس میں حضرت سعید ابن زید سب سے آگے تھے، اس کو فتح کرنے والوں میں سب سے آگے تھے۔ اسی لیے اس وقت کے جو شام کے امیر تھے حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ، جو وہ بھی عشرہ مبشرہ میں، انہوں نے حضرت سعید ابن زید کو دمشق کا پہلا ذمہ دار بنایا تھا۔ وہ دمشق کا اگر کوئی پہلا والی بنا تھا، وہاں کا مقامی ذمہ دار بنا تھا حکومت کی طرف سے، تو حضرت سعید ابن زید رضی اللہ عنہ تھے۔ حضرت سعید ابن زید رضی اللہ عنہ کے بارے میں اس کے بعد کے دور میں جب ہم دیکھتے ہیں، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے عراق کے علاقے میں ان کے لیے کچھ جاگیر بھی دی تھی، کچھ زمین ان کے لیے وقف کی تھی کہ آپ اس سے استفادہ کریں۔ کوفے میں بھی ایک زمانے تک رہے، اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت پر ان کو بہت زیادہ صدمہ تھا۔ کہتے تھے کہ اگر احد پہاڑ اگر ہل جائے، حرکت میں آ جائے عثمان کی شہادت پر، تو یہ حق ہے، اور اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں کہ اتنا بڑا، اتنا سنگین واقعہ۔ اسی لیے وہ کنارہ کش رہنے لگے تھے زیادہ تر، مسلمانوں کے کچھ آپسی اختلاف کی وجہ سے۔ کئی صحابہ تھے جو دونوں میں سے کسی طرف نہیں تھے، اور میں نے پہلے تاریخ کے اس میں ذکر کیا ہے کہ بعض ایسے واقعات ہوئے تھے، اور اللہ تعالیٰ کو یہ منظور تھا کہ اس کے ذریعے سے امت کو یہ سبق دیں کہ اختلاف میں بھی کس طرح سے ہم ایک دوسرے کے ساتھ معاملہ کریں۔ جیسے حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت زبیر، حضرت طلحہ سے آپس میں اختلاف تھا، لیکن اس کے باوجود حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جب جنت کے بارے میں، جو قرآن مجید میں یہ آیت ہے کہ جب ہم جنت میں لوگوں کو داخل کریں گے تو دل کے اندر کی جو کدورت اور نفرتیں ہوں گی اس کو نکال دیں گے، تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا کہ یہ میرے ساتھ بھی ہوگا اور زبیر اور طلحہ کے ساتھ بھی ہوگا۔ تو یہ ان کے دل کی صفائی تھی اور ایک دوسرے کی محبت تھی۔ تو یہ ایک ایسا موضوع ہے
کہ جو بڑے بڑے اہل علم بھی جس پر اپنی زبان روک لیتے ہیں اور اس بات سے خوف محسوس کرتے ہیں کہ صحابہ کے شان میں کسی قسم کی گستاخی نہ ہو، اس موقع سے حضرت بہت سے صحابہ بھی تھے کہ جو اس قسم کے اختلافات سے بالکل الگ ہو جاتے تھے اگر کہیں اس قسم کی کوئی بات آ گئی۔ ان میں حضرت سعید ابن زید بھی تھے۔ تو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا جب زمانہ آیا تو اس وقت ایک واقعہ پیش آیا جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ان کی دعا بہت قبول ہوتی تھی، جس کو کہتے ہیں کہ مستجاب الدعوات یا مجاب الدعوات، کہ کوئی شخص ایسا ہے کہ جو جب کوئی دعا مانگے تو اللہ تعالیٰ قبول کر لیتے ہیں، اور خاص طور سے جب مظلوم کی بد دعا ہو۔ تو حضرت سعید ابن زید کے ساتھ ایک واقعہ یہ پیش آیا کہ ایک خاتون تھی اروا بنت اویس نام کی، اس نے حضرت سعید ابن زید کے اوپر یہ الزام لگایا کہ انہوں نے میری زمین پر قبضہ کر لیا، میری زمین چھین لی ہے۔ تو حضرت سعید ابن زید کو جب معلوم ہوا اور اس وقت مدینے کے والی مروان تھے، ان کے پاس شکایت گئی، تو سعید ابن زید کو بہت افسوس ہوا اس بات پر کہ میرے بارے میں سابقین اولین میں، عشر مبشرہ میں اتنا بڑا الزام۔ لوگوں کے بیچ جب کوئی چیز آ جاتی ہے تو الزام کو دور کرنا آسان نہیں ہوتا۔ تو اسی دکھ یا تکلیف میں ان کی زبان سے یہ نکل گیا کہ اللہم ان کانت کاذبۃ فاعمی بصرہا واقتلھا فی ارضھا، کہ اے اللہ اگر یہ جھوٹی ہے یہ عورت تو اس کو نابینا کر دیجئے اور اس کو خود اس کے گھر میں اس کو موت دے دیجئے۔ تو حیرت انگیز بات یہ ہے کہ وہ عورت نابینا بھی ہو گئی اور اپنے گھر کے صحن میں کنواں یا کوئی گڑھا تھا اس میں گر کر مر گئی۔ یہ بالکل صحیح واقعہ ہے۔ تو حضرت سعید بن زید کی بھی یہ بات ہے، اور اس کے علاوہ بھی اگر کسی کا دل دکھ جائے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اتقی دعوت المظلوم، مظلوم کی بد دعا سے بچو، فإنہ لیس بینہ وبین اللہ حجاب، لیس بینہ وبین اللہ حجاب، کہ اس کے درمیان اور اللہ کے درمیان پھر کوئی حجاب نہیں ہوتا ہے اور اللہ کی طرف سے بہت سخت پکڑ اس پر ہو سکتی۔ حضرت سعید ابن زید رضی اللہ عنہ کا تذکرہ اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا ہے کہ جب تک کہ ان کے والد کا مختصر سا تذکرہ میں کر دیتا ہوں، چونکہ بہت اہم ہے، اور پھر انشاءاللہ اس کو میں ختم کروں گا۔ حضرت سعید کے جو والد ہیں زید، تو زید ان لوگوں میں ہیں کہ جو اسلام کے آنے سے پہلے بھی جنہوں نے بتوں کی پوجا نہیں کی، جنہوں نے جو بتوں کے نام پر چڑھاوے ہوتے تھے یا جانوروں کو ذبح کیا جاتا تھا کبھی اس کو نہیں کھایا، جو بچیوں کو زندہ دفن کیا جاتا تھا زمین میں، خود تو کیا دفن کرتے، دوسروں کو بھی دفن کرنے سے بچاتے تھے۔ اور حضرت سعید کے جو والد تھے زید، وہ جب بھی دیکھتے کہ کوئی یہ حرکت کرنے والا ہے تو کہتے بھائی تمہارے اوپر اگر یہ بچی بوجھ ہے تو مجھے دے دو، میں اس کی کفالت کروں گا، بڑی ہو جائے لے جاؤ، اور اگر نہیں لے جا سکتے تو میں رکھ لوں گا۔ تو ایسے لوگ موجود تھے جن میں ورقہ ابن نوفل بھی تھے جو عیسائی ہو گئے تھے، اسی طرح عبید اللہ ابن جہش تھے، عثمان ابن حارث تھے، حضرت عبد المطلب کی ایک بیٹی امیمہ تھیں۔ حضرت اسما نے حضرت زید کے بارے میں فرمایا، جو سعید کے والد تھے، کہ میں نے دیکھا زید ابن عمرو کو کہ کعبے سے ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اے قریش کے لوگوں، تم میں دین ابراہیم پر میرے علاوہ کوئی نہیں۔ اور اس کا واقعہ یہ ہوا تھا کہ حضرت زید شام تک گئے صحیح دین کی تلاش میں، یہودی سے ملے، یہودی عالم سے کہا کہ بھئی مجھے یہودیت میں شامل کر لو، تو اس نے سچ سچ بتایا کہ اس مذہب میں شامل ہوئے تو اللہ کا غضب آئے گا۔ دوسرے عیسائی سے ملے تو اگر اس مذہب میں شامل ہو تو اللہ کی لعنت آئے گی۔ بس ہم لوگ کسی طرح اس مذہب کو ڈھو رہے ہیں، لے کر چل رہے ہیں۔ تم دین حنیف کو مانو۔ دین حنیف کے معنی سب طرف سے رخ ہٹا کر صرف ایک اللہ کی طرف رخ کر لینا، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ جس کا ذکر آتا ہے۔ کبھی دین حنیف کہاں ہے؟ کہا کہ تمہارے مکے میں ایک دین ظاہر ہونے والا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ان پر قرآن مجید اتارے گا۔ انہوں نے کچھ باتیں بتائیں، تو جب لوٹ رہے تھے تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اسلام کی حالت میں نہیں پا سکے، لیکن حضرت سعید کے جو والد تھے وہ ہمیشہ شرک سے، کفر سے بچتے رہے، اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا کہ یبعث امۃ واحدہ، وہ بخشے جائیں گے
اور ان کو قیامت میں اس حال میں اٹھایا جائے گا کہ وہ لوگ جو توحید اپنی زندگی میں توحید کو اختیار کرنے والے لوگوں میں تھے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ انہوں نے دعا کی تھی کہ اللہ مجھے تو یہ دین نہیں مل پا رہا ہے، لیکن میرے بیٹے سعید کو اس دین سے ضرور سرفراز کیجیے گا۔ تو ان کی دعا بھی، والد کی دعا بھی ان کے ساتھ تھی کہ ان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے ان کو ایمان کی توفیق سے نوازا۔ اور عقیق میں جو کوفہ کے علاقے میں یا مدینے میں حضرت سعید کا انتقال ہوا، اور حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے ان کو غسل اور کفن دیا تھا، اور اس کے بعد ان کی نماز جنازہ اور تدفین ہوئی۔ یہ ہے حضرت سعید ابن زید رضی اللہ عنہ کہ جس ان کی زندگی کے اہم گوشوں پر ہم نے روشنی ڈالی، اور یہ کوشش کی کہ جو اہم باتیں ان کی زندگی سے متعلق ہیں ان کا تذکرہ کیا جائے۔ اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو ان صحابہ کرام کی زندگیوں سے سبق لینے اور اپنی زندگی میں بھی ان پہلوؤں پر، خاص طور سے ایک تو یہ کہ توحید پر ہمیشہ قائم رہنے کی کوشش، عقیدے میں کوئی خرابی نہ آنے پائے، اور اس کے ساتھ ساتھ اسلام پر ثابت قدم رہنے کی ہمیشہ اللہ سے دعا بھی مانگنا، اپنے لیے بھی، آئندہ نسلوں کے لیے بھی، اور جرأت اور شجاعت پورے اعتماد کے ساتھ، اور اللہ کی نصرت اور مدد پر بھروسہ۔ اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو توفیق سے نوازے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ۔